دینیات دیباچہ یہ مختصر رسالہ خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے جو ہائی اسکولوں کی آخری جماعتوں یا کالج کی ابتدائی منزلوں میں تعلیم پاتے ہوں۔ ان کے علاوہ عام ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے پہلے ہی ایڈیشن کو جو 1937 میں شائع ہوا، ہندوستان کے بہت سے مدرسوں نے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے بھی بہت سے اسکولوں نے اپنی اونچی جماعتوں میں شریک نصاب کر لیا اور دنیا کی 5 بین الاقوامی زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا ہے۔ ہمارے ہاں دینیات کی پوری تعلیم کا عام انداز اب تک یہ رہا ہے کہ طلباء کو زیادہ تر فقہی مسائل پڑھائے جاتے ہیں، جن میں نماز، روزہ، طہارت اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ عقائد کی تعلیم نسبتاً کم ہوتی ہے اور وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ طالب علم کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے، اس کے عقائد کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے، وہ اگر تسلیم کیے جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے اور نہ تسلیم کیے جائیں تو نقصان کیا ہے۔ اسلام محض تحکم کے طور پر ان عقائد کو منوا لینا چاہتا ہے یا اس کے پاس ان کی صحت و صداقت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ تمام امور دین کی سمجھ اور اعتقاد کی درستی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جب تک یہ ذہن نشین نہ ہو، فقہی مسائل کی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ایمان کے بغیر احکام کی اطاعت ممکن نہیں، اور ایمان صرف عقائد ہی کے ٹھیک ٹھیک سمجھنے سے مستحکم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ کے متعلق احکام بتانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ طالب علم کو عبادات اور احکام شریعت کی حکمتیں سمجھائی جائیں تاکہ وہ دل سے ان احکام کی پیروی پر آمادہ ہو۔ نماز کی ترکیب ظاہر ہے کہ اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہو، ورنہ جو سرے سے نماز ہی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے یہ بتانے سے کیا حاصل کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ لہٰذا احکام نماز بیان کرنے سے پہلے طالب علم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز دراصل ہے کیا چیز، یہ آپ پر کیوں فرض کی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اسے ضائع کر دینے سے آپ کو کیا نقصان پہنچے گا۔ اسی پر دوسرے احکام کو بھی قیاس کر لیجئے کہ ان سب کو پہلے دل میں اتارنا ضروری ہے، پھر کہیں ان کی تفصیلات بیان کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ رسالہ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا ہے۔ اس میں دینی تعلیم کا ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پرانے طریقے سے بہت کچھ مختلف ہے اور خصوصاً موجودہ زمانے کے لحاظ سے مفید تر ہے۔ میں نے اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید ہی کے طرز استدلال کی پیروی کی ہے۔ خدا کرے یہ کوشش جس غرض کے لیے کی گئی ہے وہ پوری ہو اور یہ رسالہ تعلیم دینی کے ایک نئے طرز کا دروازہ کھول دے جو نسبتاً زیادہ نتیجہ خیز ہو۔ ابو العلا مودودی، اپریل 1960۔